رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق ہوتے ہوئے جھگڑے کو ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیانی حصہ میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ سنو امید کی ڈوری تھامے رکھو، وہ رب جلد دعائیں قبول کر کے تمہیں پرسکون کر دے گا۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بے شک پکڑ تیرے رب کی بہت ہی سخت ہے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوگی یا کہ نہیں ہوئی، لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ قسمت ٹائر کے چکر کی طرح گھومتی ہے، جو کبھی اوپر تو کبھی نیچے، اس لیے جب تم اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چکر میں آپ کو ان کی ضرورت پڑ جائے۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے، لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ انسانیت کا تو خیر درجہ ہی بہت اعلیٰ ہے، کسی ضرور سے محبت بھی تیری نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں لیکن کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غصے میں کہی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی گفتگو کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ لازمی نہیں کہ آپ کا کتا ہی وفادار ہو، کبھی کبھی آپ کے وفادار بھی کتے نکل آتے ہیں۔ اگرچہ متصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ محبت ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ نارمل اور پریکٹیکل لوگوں کو کبھی نہیں ہوتی۔ ایمان کامل عبادت سے نہیں، حقوق العباد سے ہے۔ جب تک دل انسانی محبت سے رغبت نہ رکھے کبھی وہ دل اللہ کی محبت عبادت سے نہیں پا سکتا۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ عورتوں کے سارے حقوق اس دن ہی طے ہو گئے تھے جس دن سورۃ النساء نازل ہوئی تھی۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لیں۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی،
بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ مرد اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے جب عورت کو کھو دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ اسے اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ اور کڑوا رویہ کیوں یاد نہیں آتا؟ اصل میں اس کی انا اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ اگر ماضی دروازے پر دستک دے تو اسے کبھی بھی جواب نہ دے، کیونکہ اس کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے توجہ چاہتی ہے تو چڑے نہیں بلکہ خوش ہوں، قدر کریں کہ حلال کی خواہش کرنے والی عورت کا ساتھ ملا ہے۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحان کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ جب تمام درخت کاٹ دیے جائیں گے، جب تمام جانور مر جائیں گے، جب تمام پانی زہریلا ہو جائے گا، جب ہوا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ پیسے کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اپنی آنے والی نسل کو یہ نہ سکھائیں کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے، بلکہ یہ سکھائیں کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے، تاکہ جب وہ جوان ہوں تب انہیں اپنی زندگی میں شامل چیزوں کی قدر ہو، نہ کہ ان کی قیمت کی۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صدقہ کو حقیر نہ جانا، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسا مومن دوست تلاش کرو جو اللہ کی اطاعت میں تمہاری مدد کرے، تمہیں خیر پر ابارے، شر سے ڈرائے، تمہیں اس سے جب بھی پہنچے خیر ہی پہنچے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔